13ویں صدی کے آغاز میں شمالی مغربی ایشیا یعنی منگولیا سے ایک نام ابھر کر سامنے آتا ہے جو دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتا ہے، جس کی سفاک دانش کے رت پر سوار منگول موت اور تباہی کے مثال ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک اس کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ وہ نام ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان ایک بہادر مگر ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھی۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھے، لیکن انہوں نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ محض چند اشروں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے، چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسومز کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی۔ کسی ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جینیاتی تحقیقیں اپنی جگہ، مگر یہ تاریخ کے شواہد میں بھی موجود ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کیے اور ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کیں اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھیں جہاں ان کے بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں، جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اغدائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس بلوائی جس میں ان کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ چنگیز خان اور اس کے 4 بیٹے۔ چنگیز خان نے قرلتائی کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں سے ایک کے کئی سر اور ایک دم اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھیں۔ چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کو بولنے کی دعوت دی،
منگول روایات کے مطابق پہلے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوچی کی اولیت کو قبول کر لیں۔ یہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے یعنی چغتائی کو ہضم نہ ہو سکی۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جانشین عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکد کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز خان کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔ بورتا خاتون 1161 میں الخن قبیلے میں پیدا ہوئی تھی جو چنگیز خان کے قبیلے بورجگن قبیلے کا حلیف تھا۔ ان دونوں کی بچپن ہی میں منگنی ہو گئی تھی، جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتا کی عمر 17 اور چنگیز کی عمر 16 برس تھی۔ شادی کے چند ہی دن بعد مرکد قبیلے نے اس جوڑے کے کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ چنگیز خان اپنے 6 کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی دلہن پیچھے ہی رہ گئی۔ مرکد قبیلے کے لوگ اصل میں بورتا خاتون کے لیے ہی آئے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ چنگیز خان کی ماں ہوئلن مرکد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے چنگیز خان کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکد قبیلے کے لوگ برسوں بعد بھی اس بات کو بھلا نہیں پائے تھے اور اب وہ بورتا کو اٹھا کر ہوئلن کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بورتا ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی تھی، لیکن مرکدوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر ساتھ لے گئے۔ چنگیز خان نے اپنی دلہن کی بازیابی کی کوششیں جاری رکھیں۔ خانہ بدوش مرکد قبیلہ وسطی ایشیا کے ہزاروں میل کے رقبے پر پھیلی چراگاہوں میں جہاں جہاں بھی جاتا، چنگیز خان کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ چنگیز خان کا ایک مشہور قول ہے کہ مرکدوں نے میرا خیمہ ہی سونا نہیں کیا، بلکہ میرا سینہ چیر کر میرا دل نکال لے گئے ہیں۔ بالآخر جب مرکد قبیلہ سائبیریا کے بیکال جھیل کے قریب خیمہ زن ہوا تو چنگیز خان نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چھاپا مار کر کارروائی میں بورتا خاتون کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی واقعے نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس پر چل کر آگے وہ فاتح عالم بنے۔ تاہم بورتا کو بازیاب کراتے کراتے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ ہی دنوں بعد جوچی کو جنم دیا۔ اس وقت بھی چہمگومیہ ہوئی، لیکن چنگیز خان نے ہمیشہ جوچی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا اور یہی وجہ ہے اپنی زندگی کے آخری دور میں اسی کو جانشین بنانا چاہتے تھے۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کو اپنے ملک کا بانی سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس پرانا یہ واقعہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے ان کی روبرو انہی کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے۔ چغتائی نے جب جوچی خان پر الزام دھرا تو جوچی خان بھی چپ نہ بیٹھ سکا اور اٹھ کر چغتائی کو ایک تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوچی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کر دی جس کی چھوٹے بھائیوں نے فوری تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں نہ جوچی بلکہ تیسرے نمبر والے اوغدائی کو خاقان بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا دھرتی ماں وسیع ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں، ایک دوسرے سے دور دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ یہ تاریخ کی عجیب و غریب ستم ظریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے، اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کردہ ولی عہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔
18 अगस्त 1227 को आखिरी सांसें लेते वक्त शायद चंगेज़ खान को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का रहा होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि चंगेज़ खान ने अपने लिए एक अजीब सी वसीयत की थी। वो नहीं चाहते थे कि इसकी मौत के बाद कोई निशान बाकी रहे, लिहाजा इन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इन्हें किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। फौजियों ने इन्हें दफनाने के बाद इसकी कब्र और इर्द गिर्द वसी रकबे पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर ज़मीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी न रहे। जो लोग चंगेज़ खान की कब्र तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे, इनके लिए ये काम आसान नहीं था, क्योंकि चंगेज़ खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर शराब की बोतलों पर। बाकी कोई और ऐसा निशान नहीं है जिससे इनको मदद मिली हो। और रकबे के लिहाज से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें बरतानिया जैसे 7 मुल्क आ जाएंगे। इतने बड़े मुल्क में एक नामालूम कब्र को तलाश करना समंदर में से एक ख़ास मछली को तलाश करने के मुतरादिफ है। मंगोलिया एक पसमानदा मुल्क है जहाँ कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं है, आबादी भी बहुत कम है, लिहाजा चंगेज़ खान के कब्र को ढूंढ पाना एक नामुमकिन बात है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।